الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مطمئن ثم الرداء عن أبي بكر وأن أمار
وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدس میں نظرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا ہمارے پر بہت بڑا کرم، اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی مدد پر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنی محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے 2-3 دنوں سے اجمالی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں، آپ کی عظمت میں اور آپ کے مقام و مرتبہ، آپ کی شان و شوکت کے حوالے سے میں نے موضوع شروع کیا، اور پچھلے جمعے پر میں نے گفتگو اجمالی طور پر کرنے کے بعد آخر میں نے انفرادی طور پر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، چونکہ جمعے سے قبل جو جمعرات تھے تو جمعرات کو چاند کی 18 تاریخ تھی، تو 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن تھا۔ اس کے حوالے سے پھر میں نے ان کی انفرادی طور پر، میں ویسے تو ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر میں نے کئی مرتبہ انفرادی طور پر کئی چیزوں میں نے پڑھایا الحمدللہ۔ تو اس سال چونکہ میں نے اجمالی طور پر صحابہ کرام کا ذکر شروع کیا ہوا تھا، تو میں نے موضوع اس طرح برقرار رکھا، اور آخر میں جا کر میں نے آپ کے حوالے سے 2-3 نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو میں نے بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہماری اجمالی گفتگو ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ امید ہے کہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ تو مبارک ہوگا، تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے کہ محرم الحرام کے مہینے میں خاندانی نبوت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو جائے۔ اور میں نے یہ پوری زندگی کا اصول بنایا ہوا ہے، اور ابھی تک تو چلتا رہا ہے الحمدللہ، جب تک زندگی ہے اور زندگی کی مہلت ہمارے پاس ہے، اور جتنے سانس اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خاندان کی جتنی تعریف ہو سکے، عظمت بیان ہو سکے، اور ان کا مقام و مرتبہ بیان ہو جائے، اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ میرا آقا علیہ السلام کا خاندان ہے، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اور آقا علیہ السلام کی بھی تعلیم ہے اور درس ہے ہمارے لیے۔ اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی بارگاہ میں شکر ہونے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے تحت اللہ تعالیٰ کی اتباع کی صورت میں ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق
آئی محترم، میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کے حوالے سے میں گفتگو شروع کی ہوئی ہے، بس اس پر ایک دو باتیں کر کے میں سورۃ الحجرات میں سے 2 آیتوں کا ایک جز وہ میں اس پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک آ کر السلام کی تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو عقیدہ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر قائم رکھے، استقامت اور اخلاص عطا فرمائے، اور اسی پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ہر صحابی کو ماننا، پھر ان کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ مومن بھی ہیں اور وہ جنتی بھی ہیں، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ جب بھی کوئی صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی مخالفت میں کوئی بات ہو تو آپ کنارہ کشی کیا کریں اور ایسے شخص سے دور ہوا کریں، اس بدر سے، اس محفل سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسے بندے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے ہم کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس ایمان میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ آئیے محترم، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، سابقون کا، اولین کا، مہاجرین کا اور انصارین کا۔ سبقت لینے والے اولین جو ہیں، مہاجرین جو ہیں، جو انصار ہیں۔ آپ اس میں ایک نقطہ اور میں پیش کرتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے تو رب نے کہیں یہ نہیں لکھا اور نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں جو صحابی ہیں ان کو الگ کر دو، ان کو الگ کر دو، باقی جو آیت میں نے نازل کی ہے وہ ان کے حق میں نازل کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انفرادی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے حوالے سے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے حوالے سے، یا حضرت علی شیر خدا کے حوالے سے نا کچھ باتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جو انفرادی طور پر ان کی محبت میں یا ان کی عظمت میں نازل ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں تمام صحابہ کرام کو اجمالی طور پر بیان کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کی عظمت بیان کی ہے، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو جس نے بھی ایمان کی حالت میں تک لیا ہے، دیکھ لیا ہے، زیارت کر لی ہے، اور وہ اسی پر زندہ رہا، اسی پر اس کا وصال شریف ہوا، تو الحمدللہ وہ مومن بھی ہے، وہ جنتی بھی ہے۔ آئیے میں اس آیت کریمہ پر ایک دو باتیں کر کے پھر انشاءاللہ اگلی 2 آیتوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہاں 4 چیزیں ہیں، والسابقون الاولون المہاجرین الانصار۔ کتنے ہیں؟ 4۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ بات کر کے فرمایا والذین اتبعوا بإحسان، پھر انہوں نے درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اب ان کی پیروی کرنے والے، اب یہ بڑا نکتہ ہے، یہ بڑا نکتہ ہے، یعنی سابقون، اولین، مہاجر، انصار، کتنے گروہ ہو گئے؟ 4۔ آگے فرمایا والذین اتبعوا بإحسان، اور وہ لوگ جو درجہ ہے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان 4 کو تو جو پروٹوکول ملا ہے وہ آگے آ رہا ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ دیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی یعنی اتباع کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی شان شوکت کا اقرار و اعتراف کرنے والے۔ ہاں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان 4 پر بھی، سارے صحابہ کرام پر بھی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، پھر جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے لیے اللہ نے ایک انعام رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ میں ان پر بھی راضی اور یہ میرے اوپر راضی ہے. کیا میں اب ان پر راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ یا سند یا ڈگری اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. اور پھر ان کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی ڈگری بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. دونوں سندیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ادا کی ہیں کہ میں ان پر راضی اور وہ میرے پر راضی ہیں. اب ان پر اللہ راضی ہے، ان پر اللہ راضی ہے. ان میں سارے صحابہ کرام بھی شامل ہیں. نمبر 2، صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں پر بھی رب راضی ہے. اب یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے درمیان خلا ڈال دیں، دیواریں کھڑی کر دیں، پردے حائل کر دیں. جس طرح اہل بیت کو صحابہ سے جدا کیا جائے، صحابہ کو اہل بیت سے جدا کیا جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علی سے جدا کیا جائے، حضرت علی کو ابو بکر سے جدا کیا جائے، فاروق اعظم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جدا کیا جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق اعظم سے جدا کیا جائے. نہ نہ نہ، ہم کون ہوتے ہیں یہ کام کرنے والے؟ ہمارے پاس کیا علم ہے؟ ہماری کیا مثال ہے؟ کیا ہماری کیا مثال ہے؟ ہماری کیا ضرورت ہے؟ ہماری کیا ضرورت ہے کہ یہ کام کریں؟ نہ، یہ باتیں یاد رکھا کریں. ہمارے اندر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کے درمیان خلا ڈالیں، ہم رگڑے جائیں گے، ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا. ہم نے بس ایک ہی کام کرنا ہے. کیا؟ جو ہم نے فرمایا کیا والذین اتبعوہم بإحسان، ہم نے آقا علیہ السلام کی جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ہم نے سب کی اتباع بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے، ان سے محبت کا، پیار کا، اتباع کا ہم نے رشتہ نسبت جوڑنی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اور ہمارے لیے یہ کامیابی کی بہترین راہ ہے، راستہ ہے. اور رب نے بھی یہ کہہ دیا کہ سابقون پر بھی میں راضی، اولون پر بھی راضی، مہاجرین پر بھی راضی، انصار پر بھی راضی، پھر جو ان کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان پر بھی میں راضی. اللہ اکبر، ان پر بھی میں راضی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیاری بات فرمایا جن پر میں راضی ہو گیا ہوں نا، ان کے لیے میں نے ایک اور انعام رکھا ہے. ان کے لیے میں نے ایک اور انعام رکھا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت انعام ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، تمام جنتیں، کیا جتنی بھی جنتیں ہیں نا، تمام جنتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. تمام جنتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. یعنی 8 جنتیں ہیں. کتنی؟ 8 جنتیں ہیں، اور 8 جنتوں کے اوپر بھی ایک درجہ ہے، فضیلت ہے، ایک عہدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رب کی رضا ہے. وہ رب کی رضا ہے. جس طرح تھا نا قرآن مجید میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے. اب جملے میں غور کرنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، لیکن جنت میں غم نہیں ہے. جنت میں غم نہیں ہے، حزن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو دنیا میں نظام چل رہا ہے کہ جنت میں وہاں خوشی خوشی ہوگی ہمیشہ کے لیے. اس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا، اس خوشی کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہوگا، اور ہر نعمت جنت میں موجود ہوگی. جو بندہ چاہے گا رب مہیا کرے گا، بلکہ بندہ ارادہ کرے گا فوراً چیز اس کے سامنے ہوگی. یہ جنت کی تعریف ہے، یہ جنت کا معنی ہے. تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں پریشان ہوگا. کیا؟ جنت کے اندر بھی پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ اور میرے ان بندوں سے پوچھو کہ جنت میں تو غم ہی نہیں ہے، جنت میں تو یہ پریشان کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب ان فرشتوں کو بھیجے گا نا تو پتہ وہ آگے سے بندے کیا کہیں گے تم کون ہوتی ہو؟ اللہ اکبر. انہوں نے محنت کی ہے نا،
اللہ وہ کہیں کہ تم کون ہوتی ہو ہمارے اور رب کے درمیان آنے والے؟ ہمارے اور رب کے درمیان میں سے نکل جاؤ، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ معاملہ ہمارا یا ہمارے رب کا ہے، تم کون ہوتی ہو ہمارے درمیان آنے والے؟ اللہ اکبر. کیا یہ گفتگو اللہ سن رہا ہے نا؟ جب وہ فرشتے واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ہاں کیا کہتے میرے بندے؟ فرشتے کہیں گے مولا انہوں نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی. انہوں نے تو ہماری بات ہی نہیں سنی ہے، توجہ نہیں کی ہے. وہ بلکہ آگے سے کہتے ہیں تم کون ہوتی ہو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان آنے والے؟ نکلو یہاں سے، یہ معاملہ ہمارا یا ہمارے رب کا ہے. اللہ پھر اللہ تعالیٰ براہ راست کیا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، وہ خاطب ہو جائے گا میرے بندو جنت تو غموں سے پاک ہے، حزن سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے. جنت کے اندر خوشی خوشی ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ ہائے ہائے. آگے سے وہ جواب دیں گے کہ مولا ہم نے جو دنیا میں رہ کر ساری دنیا کا پیار تیرے پیار پہ قربان کیا ہے، ساری دنیا کی محبتیں تیری محبت پہ قربان کی ہیں، پوری دنیا کے رشتے تیرے رشتے پہ قربان کی ہیں، پوری دنیا کی نسبتیں ارادتیں تعلقات تیرے رشتے پہ قربان کی ہیں، پوری دنیا سے کٹ کر صرف تیرے ہو گئے تھے. کیا وہ ہم نے جنت کے لیے سارا کام کیا؟ وہ جنت کے لیے نہیں کیا. ہمیں تیری جنت سے کیا غرض ہے کہ تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، تیری جنت میں غم نہیں ہے، تیری جنت بڑی پیاری ہے، ہمیں کیا غرض تیری جنت سے؟ رب کہتے ہیں پھر اور اللہ تعالیٰ کو سارا ہی پتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں پھر بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ہائے تم کیا چاہتے ہو؟ تو رب نے ان کا ذکر پہلے قرآن میں بیان کر دیا. یریدون وجہہ، یریدون وجہہ. کچھ میرے بندے ایسے ہیں جب وہ عبادت کرتے ہیں، جب مجھے راضی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، میرا دن رات کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. دن کو بھی سارا دن ساری رات اور کھڑے بیٹھے لیٹے جب وہ مجھے یاد کرتے ہیں نا تو ان کا مجھے یاد کرنا نہ دوزخ کے لیے ہے نہ جنت کے لیے ہے، نہ دوزخ کے ڈر سے ہے اور نہ جنت کے لالچ میں ہے. صرف ان کا مجھے یاد کرنا صرف ایک ہی منظر ہے، ایک ہی نقطہ ہے. وہ کیا؟ یریدون وجہہ، ان کی منشا یا ان کی خواہش یا ان کی آرزو یا ان کی طلب یا ان کا اشتیاق صرف ایک ہی ہے. کیا؟ نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کا لالچ ہے. ایک ہی ان کے دل میں طلب ہے کہ پردے ہٹ جائیں، حجابات ہٹ جائیں، ہماری نظر ہو خدا کی زیارت ہو. بس تو اللہ تعالیٰ جب براہ راست ان سے پوچھے گا نا کہ تم دل میں کیوں پریشان ہو، کیا عرض ہے، کیا مانگتے ہو؟ وہ کہیں گے مولا پردہ ہٹا. آیا کیا؟ پردہ ہٹا، حجاب ہٹا دے. ہم تیری جنت کے لیے دنیا میں رہ کر بھی نہیں کی ہے، دنیا میں دنیا سے کٹ کر جو تیرے ہوئے ہیں نا اس میں یہ تیری جنت. ہمیں تیری جنت سے کیا غرض ہے؟ ہم تیری جنت کو کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں جنت کیا ہے؟ مولا ہماری پوری زندگی کی جو محنتیں تھیں، جو جد و جہد تھی، جو کاوش تھی، جو ہم نے دن رات ایک کام کیا وہ جنت کے لیے نہیں کیا ہے، وہ تیرے دیدار کے لیے کیا ہے. پردہ ہٹا، حجاب ہٹا اور اپنا دیدار کروا. تو میں ایک بات کرنا تھا کہ تمام جنتوں کے اوپر بھی ایک درجہ، یہ یاد رکھا کریں، تمام 8 جنتیں ہیں. کتنی؟ 8. اور تمام جنتوں کے اوپر بھی ایک درجہ ہے. وہ درجہ کیا ہے؟ وہ رب کی رضا ہے. کیا ہے؟ رب کی رضا. کہتے ہیں کہ جنت جب بھی مانگو اکیلی جنت نہ مانگو کہ یار جنت دے دے، کہنا اللہم انی اسألک رضاک فی الجنہ. اے باری تعالیٰ ہمیں جنت دے، ہمیں بولیے ہمیں جنت دے. اکیلی جنت نہ دے، اپنی رضا کے ساتھ جنت دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون بھی جنتی ہیں، اولون بھی جنتی ہیں، مہاجرین بھی جنتی ہیں، انصار بھی جنتی ہیں. میری بات پہ غور کریں، بڑا نقطہ دے رہا ہوں. یہ چاروں سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ایک اور وہ بھی جنتی ہیں.
مولا وہ کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے تمام صحابہ کی پیروی کی ہے، محبت کی ہے، پیار کیا ہے، وہ بھی جنتی ہیں۔ وہ جس زمانے کے ہوں، جس علاقہ کے ہوں، ایمان والے ہوں، وہ بھی جنتی ہیں۔ میں ان پر بھی راضی، میں ان پر بھی راضی، وہ میرے اوپر راضی، وہ بھی میرے اوپر راضی۔ مگر پھر اور کیا ہے؟ فرمایا اس کی بات سے میں نے ایک انعام رکھا ان کے لیے بہت بڑا۔ وہ کیا؟ ان کی ہمیشہ میری میں نے ان کے لیے کام کیا ہے۔ وَأَعَدَّ أَدَّ کے تھی تیار کرنا، کیا؟ میں نے تیار کر رکھا ہے لہم، ان کے لیے، سیگا جمع ہے، ان کے لیے، سب کے لیے، کیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ، ان کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے، کیا؟ جنات، جنات، باغات، جنت، اللہ پر تجری چلتی ہیں، تحت انہار، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ اب ایک الگ تشریح اس کی، نہریں کیسی ہیں، ان کے اندر کیا ہوگا، ان کے کنارے کیسے ہوں گے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مختلف مثلا دریا راوی ہے، اس پر ایک سیرگاہ بنی ہوتی ہے، کیا بنی ہوتی ہے؟ سراہ بنی ہوتی ہے، وہاں وہ بڑا اور کی جگہوں پر بنا ہوتا ہے، مختلف دریاؤں پر اور کی جگہوں پر وہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بڑی اچھی سیرگاہیں بنی ہوتی ہیں، وہاں ہوٹل بنی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ان نہروں کے کناروں پر جو رب نے بنا کر رکھا نا، اس کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیا ہے۔ صرف اکیلی نہروں کا ذکر نہیں کیا، ان کے نہروں کے کنارے کیسے ہوں گے، نہروں کے اندر کیا کیا رب نے رواں دواں کر رکھا ہوگا، پھر وہاں کیسی کیسی سیرگاہیں ہوں گی، کیا ملاقاتیں ہوں گی، کیا آنا جانا ہوگا، باغات کیسی ہوں گے۔ پھر اللہ نے ایک اور بات بڑی پیاری فرمائی ہے، ایک بات اور بڑی پیاری فرمائی ہے، وہ بڑی سننے والی ہے۔ فرمایا وہاں کوئی قبضہ گرفت نہیں ہوگا، وہاں قبضہ گرفت نہیں ہوگا، قبضہ نہیں ہوگا، جو جس کو مل جائے گا کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ میری نگاہ سے دیکھ جائے، کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ایک بلشت، کتنی؟ ایک گٹھ ناجائز زمین کا قبضہ، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ دنیا کو مغالطے میں ہے نا، تو میں کہتا لوگوں مغالطہ نکال دو، قرآن حقیقت ہے، حدیث حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، قبر حقیقت ہے، میزان حقیقت ہے، پرسرات حقیقت ہے، جزا سزا حقیقت ہے۔ یاد رکھو لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے، کیا؟ بسا کوئی اور حساب دے گا۔ تو ساڑھے بچ تقسیمہ نے کیا نے؟ ساڑھے بہو بولو تقسیمہ نے، آئے تیرا آئے میرا، الٹا تو لٹکنا ہے۔ میری بیوی بچوں کا کوئی قصور نہیں، میں جو لا رہا ہوں قصور میرا ہے، قصور ایک بلش، ایک گٹھ ناجائز زمین کے قبضے پر صدا یہ ہے، جتنی یہ ساری کائنات ہے جو اس کے اندر ہے، زندہ بندے کے اوپر رکھا جائے گا سارا کچھ۔ اللہ نے ایک بات کہا، جہاں بھی جنت کا ذکر کیا نا، اے لفظ لازمی آیا، خالدین، خالدون، خالدین، خالد، اے رب نے ساتھ لازمی بیان کیا ہے کہ سن لو جنت میں داخل کرنے کے بعد جو میں تمہیں دینا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دینا ہے، عارضی نہیں دینا ہے، دماغ قبضہ غروب بھی نہیں ہونا ہے۔ اتنی بات کہ میں ذالک الفوز العظیم، سبحان اللہ، ذالک الفوز کہتے ہیں کامیابی کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور عظیم کہتے ہیں بڑی۔ آپ کہتے ہیں یہ جو کچھ میں نے سابقون کو، اولین کو، مہاجرین کو، انصارین کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو میں نے یہ جو کچھ دے دیا ہے نا، جو کچھ دے دیا ہے، جنت ہے، رضا ہے، یہ جو کچھ دیا ہے نا، یہ سارے انعام کیا ہیں؟ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے میری طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیا؟ آئیے محترم سورۃ الحجرات میں سے میں بس ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ٹائم تھوڑے رہ گیا انشاءاللہ، تو میں یہاں سے ایک نقطہ لینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو صحابہ کرام کی اجمالی گفتگو پر میں اگر کرتا جاؤں تو
کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن چونکہ آگے محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو محرم شریف کے مہینے میں میری پوری زندگی کا اصول ہے 4 جمعے آ جائیں 5 جمعے آ جائیں صرف میں نبی پاک کے گھر والوں کی تعریف کرتا ہوں، اہل بیت کی، نبی کی آل کی تعریف کرتا ہوں، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کیونکہ میں نے ایک حدیث بات پڑھی ہوئی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ جسم کی ایک ایک بات کی جڑوں میں کہ تیرے محبوب کی آل کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا، کیا باتوں پہ غور کیا کریں، میری امت پر ایک زمانہ آئے گا میری امتیوں کے دلوں سے میرے گھر والوں کی محبت نکل جائے گی، تو آپ اس لمحہ سے پناہ مانگا کرو کہ یاد ہے یہ لمحہ میرے اوپر نہ آئے، زندہ بھی رہوں تو آقا کے گھر والوں کی محبت پر، موت بھی آئے تو ان کی محبت پر، تو المرء مع من احب الیہ، جس کے ساتھ میری دنیا میں محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو میں اجمالی ذکر کر رہا تھا صحابہ کرام کا، تو ایت نمبر 100 سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 اس پر میں نے وہ باتیں کی ہیں۔ اب سورۃ حجرات کی ایت نمبر 3 ہے، کیا ہے؟ اس میں رب نے بڑا جملہ خاص دیا ہے آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام کو، یہ بڑا قابل توجہ نکتہ ہے۔ رب کہتا اولئک الذین، سن توجہ سے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن ہے نا، کیا قرآن ہے نا، رب کا کلام ہے نا، میں جب پڑھتا ہوں بس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے پڑھنا آتا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ اعلیٰ، اس کا کلام بھی اعلیٰ۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زبانوں پر رب کا کلام جاری ہو جائے۔ دوستوں کلام، اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ، اللہ کے کلام سے پیار کرو۔ آقا علیہ السلام فرمایا قبر میں کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، جتنا تو دعویٰ کرنے والا ہوگا، محبت کرنے والا ہوگا، کوئی تیرے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن میں تیرا نبی گارنٹی دیتا ہوں قرآن سے جڑ جا، قبر میں جب تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا یہ قرآن تیرے پاس ہوگا، اور بندے کی شکل بھی آئے گا، خوبصورت آئے گا، ایسا دوستی قائم کرتا کرتے قیامت آ جائے گی، پھر تمہیں پکڑ کے میدان پہ لے جائے گا، وہاں بخشش کروائے گا، پھر پل صراط سے ٹہلتا ہوا گزار کر جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ جنتی مڑ کے دیکھے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے یار، قبر میں بھی تو میرے ساتھ بڑا کمال کر دیا، میزان بھی تو نے بخشش کروا دی، پل صراط جو بار سے بریک اور تلوار سے تیز تحت میں گزار کر جنت میں داخل کر دیا ہے، بغیر سب تو ہے کون، کہ یہ بتا میں تیرا دوست ہوں، تیرا یہ بتا میری دوستی کیسی رہی ہے۔ قرآن سے تعلق نہ جوڑنے والوں، میں بربرا کہہ رہا ہوں، میری زندگی ساں بسر ہو گئی، میری پوری زندگی یہاں گزر گئی، اب تو بالکل موت کے قریب قریب ہے میرا مولا، دن رات تیاریوں میں کسی وقت بھی پھونک نکل سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، لیکن لاہور کے باہر بڑا زور دے رہا ہوں، جڑ جاؤ قرآن سے، خدا کی قسم جڑ جاؤ۔ ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من القرآن ولا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ آقا علیہ السلام قیامت پر اللہ کے دربار میں تیرا سب سے بڑا شفاعی قرآن ہوگا، قرآن ہوگا، قرآن ہوگا، قرآن ہوگا، ولا نبی ولا ملک۔ اس قرآن کے مقابلے میں کلام کس کا ہے؟ بخشش کس نے کرنی ہے؟ کلام کس کا ہے؟ اگلی بات میں جو کرو سمجھ گئے ہو، کلام کس کا ہے؟ رب کا، تو بخشش کس نے کرنی ہے؟ رب کا کلام ہی کہے کس کی بخشش کا، تو وہ نہیں کرے گا۔ میں آگے کیا کہوں یار، آگے تمہاری قسمت مقدر نصیب ذوق ہے، لگن ہے، فکر ہے کہ تم قرآن سے جڑتے ہو یا نہیں جڑتے ہو۔ جڑ جاؤ، اللہ کے بندوں جڑ جاؤ، وقت قریب ہے۔ ہاں دل کی اٹیک بڑی ہو رہے ہیں، نبی پاک کی حدیث ہے، قیامت کی نشان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دل کے مرض سے زیادہ جائیں گے، یہ کام بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے محترم، ٹائم ہو رہا میرے خیال میں، ٹائم تو ختم ہو گیا۔ رب کہتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے آقا علیہ السلام اپنے محبوب کے سارے صحابہ
کرام کے میں نے دلوں کو چن لیا ہے، دلوں کو پسند کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، پسند کر لیا۔ کن کے دلوں کو؟ ہے صحابہ کرام کے دلوں کو میں نے پسند کر لیا۔ مولا کس کے لیے؟ تقویٰ کے لیے۔ یہ تقوی والے ہیں، سارے پاک ہیں، کلیئر ہیں۔ مولا پھر جن کو تو نے خود چنا ہے، پھر انعام کیا رکھا ہے؟ رب کہتا ہے انعام تو میں نے بڑا کمال رکھا ہے۔ مولا وہ کیا؟ ادھر کیا تھا؟ ذالک الفوز العظیم۔ ادھر اب کہتا ہے ان کے لیے جن کے دلوں کو میں نے چنا ہے نا تقویٰ کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کے سارے صحابہ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، زاہد ہیں، عبادت والے ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں۔ آئیے مطلب کہتا ہے لہم مغفرہ، ایک انعام، اجر عظیم۔ ان کے لیے میں نے ایک بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ مولا کو اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا؟ کن کو؟ پوری عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو ادھر کے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کو میں نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن کر ان کے لیے بہت بڑا میں نے اجر رکھا ہے۔ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، بڑا ادھر ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں نے ان کو دی تھی مولا کامیابی ہے، فرمایا میں ان پر راضی ہو گیا۔ مولا پھر ان کی یہ ادھر کیا اجر عظیم رکھا ہے؟ فرمایا ادھر اجر عظیم رکھا ہے، جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے نا میزان نہیں لگے گا، نامہ بات نہیں کھولے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کے غلام ہے، تن من دھن قربان کیا ہوا ہے۔ میں نے خود پر لوگ ہوتی ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ۔ تو مولا پھر اجر عظیم کیا رکھا ہے ان کے لیے؟ فرمایا لہم مغفرہ، بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دینا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، پھر جو ان کی پیروی کرے گا ان کو بھی جنت میں داخل کر دینا ہے۔ باقی باتیں چلتی رہیں گی، واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق